أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگوں، سورہ یونس کا تیسرا اور چوتھے رکوع کا کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ یونس مکی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں انسان اور ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی ہیں. اپنے رب ہونے اور اپنے معبود ہونے کے حوالے سے، قرآن مجید کے حق اور سچ ہونے کے حوالے سے، انبیاء کرام کے سچے ہونے کے حوالے سے، ٹوٹل چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ مکے میں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی. اور آج ہماری زندگی مکی زندگی سے بھی کئی گزری ہے. مکے کے جاہلوں سے بھی ہم لوگ کچھ آگے ہی نکل چکے ہیں. مکے کے جاہلوں میں یہ عقیدہ تو نہیں تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی چاہیے. ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مجھ سے خود لوگ سوال پوچھنے آئے کہ ہفتے کے دن مچھلی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں کھا سکتے بھائی؟ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھاؤ؟ پھر مجھے ایک اور مسئلے کی بھی علم ہوگا کہ بھائی کسی گھر میں پائے پکائے اگر کوئی آدمی تو وہ پائے پڑوسی کے گھر نہ بھیجے. پائے کا سالن پڑوسی کے گھر میں عجیب عجیب قسم کی باتیں عوام میں ہمارے میں رائج ہیں. تو اس حوالے سے عقیدے کی درستی سب سے پہلی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو معبود سمجھنے والوں کے حالات کے حوالے سے قیامت کے دن ان کے مکالمے کو اور آپس میں ان کی بات چیت کو بیان کیا. صاف لفظوں میں قرآن پاک نے کہا. بھائی قرآن پاک کا ترجمہ سننے والا پڑھنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں. ورنہ ہر طرف گمراہی کے لیے شیطان نے اپنے جال ڈالے ہوئے. ہر طرف جہاں بھی جائیں تو شیطان کسی نہ کسی طرح سے گمراہ کر ہی دیتا ہے انسان کو. قرآن مجید ہی راہ ہدایت انسان کو دکھاتا ہے. تو صاف الفاظ میں قرآن مجید نے کہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. فرمایا سب سے بڑا گمراہ عقلی حساب سے، عقل کے طور پر سب سے بڑا گمراہ وہ آدمی ہے جو ایسی ذات کو پکارتا ہے، معبود سمجھتا ہے، جو اس کی بات کو قیامت تک نہیں سن سکتا. اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتا. صاف الفاظ اللہ نے صاف الفاظ میں یہ بھی فرما دیا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. ایسا قرآن بنا کر دکھا سکتے ہیں، ایک مکھی کا پر بنا کر دکھا سکتے ہیں. ایک مکھی کا پر، مکھی کے پر گر جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو مکھی کے صرف پر بنا کر دے؟ مکھی کے پر کا کیا ویلو ہے؟ ایک مچھر جب سرکشی پہ آئے، اللہ کا حکم اس کو ملے تو اتنے بڑے اونٹ کو فنا کر سکتا ہے. ایک مچھر کو بھی اونٹ نہیں روک سکتا، تو اونٹ اتنی بڑی مخلوق ہے. تو اس حوالے سے قیامت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جب قیامت میں ان کو اٹھائیں گے، دوبارہ حشر ہوگا، تو پھر ہم ان معبودوں میں
اور ان کی عبادت کرنے والوں میں ہم جدائی ڈال دیں گے، اور ہم پہلے تو ان کو کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، یہیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ صاف الفاظ میں کہہ دیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری عبادت کی ہی نہیں ہے، تم نے ہمیں پوجا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو گواہ بنا کر کہیں گے کہ اللہ ہمارا گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادتوں سے بالکل غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہمارے نام کی دعائیاں دیتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہمارے ناموں کی نظر و نیاز دیتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہمارے نام پر کچھ خیراتیں کیا کرتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہیں گے وہ کہ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ ہم نے تمہاری عبادت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، پھر اللہ فرمائیں گے کہ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلمت وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اس وقت پتہ چلے گا کہ میں کتنی بڑی کھائی میں پھنسا ہوا تھا اور میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جو ان کے مصنوعی من گھڑت معبود تھے، وہ سب کے سب ان سے بچھڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہے کہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء کرام ہیں، درخت ہیں، قبریں ہیں، پتھر ہیں، لوگ پتھروں کو پوچھتے ہیں اتنی بڑی قبر بنی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ جائیں نا، جو جتنی مزاروں میں ہم نے کتنی قبر بنی، مجھ سے میرے قد کے سے بڑی بڑی قبریں بنائی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے جتنی بڑی قبر بنتی ہے نا، لوگ اتنا ہی ادھر متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا تھا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا تھا کہ جو اونچی قبر ہو اس کو جا کر پٹا دو، صرف زمین سے اتنا اونچا رکھو کہ پتہ لگے کہ قبر ہے، بس پتہ لگے کہ قبر ہے۔ بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں اور جناب ان کو بھی دستاریں پہنائی ہوئی ہیں، امامے ان پر رکھے ہوئے ہیں، عجیب قسم کے پھول، چادریں، روشنیاں، گلاب، بتیاں، اگربتیاں، پیسے، نذرانے، جھولے، جھولیاں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنائی۔ یہ سب بڑی قبر کی نحوست ہے۔ قبر چھوٹی رکھی جائے نا، بالکل چھوٹی، جو شریعت نے حکم دیا ہے، تو یہ اتنا شرک اور کفر ہمارے علاقوں میں نہ ہو جیسا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد والی آیتوں میں نیا رکوع شروع ہوا ہے، اور نئے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا۔ دیکھیں، ایک بات بنیادی طور ذہن میں رکھیں، بڑے سے بڑا مشرک، بڑے سے بڑا جاہل، اس سے پوچھو تجھے پیدا کس نے کیا ہے، کہے گا اللہ نے۔ اس سے پوچھو تجھے آنکھیں کس نے دی ہیں، کہے گا اللہ نے۔ اس سے پوچھو تیرے کان کس نے دیے ہیں، کہے گا اللہ نے۔ روزی تجھے کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ صحت کس نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ بیماری کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ یعنی ربوبیت کے حوالے سے اس سے جو بھی سوال پوچھیں اس کا جواب تو وہ دیتا ہے کہ اللہ۔ اب دوسرا سوال اس سے کیجیے کہ تم عبادت اللہ کی کرتے ہو یا دوسروں کی کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جی بادشاہ پیر نے بھی کڑا لگایا ہوا ہے دنیا کو، اس نے بھی کڑا دیا ہوا ہے کہ جو میری عبادت نہیں کرے گا اس کی دکانیں بند کر دوں گا، جو میری 11ویں نہیں دے گا اس کی دکان نہیں چلنے دوں گا، جو میری 11ویں نہیں دے گا اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوگا، راستے میں بسٹ ہوگا۔ یہ بادشاہ پیر کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے ہم جاہلوں نے کہ یہ بادشاہ پیر کا ٹھیکہ ہے کہ جو اس کی 11ویں نہ دے وے اللہ کے نام پر کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے بکس میں پیسے نہ ڈالے تو اس فقیر اور اس پیر یا درویش کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہاری گاڑی کو آگے راستے میں کہیں خرابی کر دیں۔ یہ عجیب وزارتیں ہم نے تقسیم کی ہوئی، ہم نے عجیب وزیر اور مشیر بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کہ یہ اللہ کے کاموں میں دخل نہیں دیتے۔ کوئی ان کے ڈبے میں پیسے نہیں ڈالے یا ان کو سلام نہ کرے تو جی سلام نہیں کیا تھا نا اس لیے میرا کاروبار بند ہو گیا۔ یہ عجیب وزیر اور مشیر ہیں، ہم نے انسانوں کی طرح ان کی دشمنیاں سمجھے ہو۔ تو اللہ کے نیک بندے، نیک اولیاء، ولی اللہ، انبیاء کرام، صحابہ کرام، وہ تو اس دنیا سے گئے اور اپنی آخرت میں وہ ہم سے پردہ کر گئے۔ ان سے ہمارا کوئی تعلق، ہمارا ان سے کوئی تعلق؟ ہاں یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں،
یہ تعلق ہے، وہ جو سمجھا گئے دین اس پر ہم چلیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑی محترم قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں اللہ نے کیا انتظام کیا کہ اما عائشہ صدیقہ کے گھر میں حضور کی قبر بنائی جس کو تالا لگا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی کی قبر، اور نبی بھی سب نبیوں کے سردار، ان کی قبر اللہ نے میدان میں نہیں بنوائی کہ جاہل آئیں گے چومیں گے چاٹیں گے، مٹی اٹھا کر لے جائیں گے برکت کے لیے۔ اس لیے اللہ نے حضور کی قبر اطہر کو اما عائشہ صدیقہ کے گھر میں جہاں چارپائی سونے کی تھی، جہاں سوتے تھے نا، اسی چارپائی کے نیچے حضور کی قبر کے لیے گڑھا کھودا گیا، اور وہ گھر تھا جیسے گھروں کے اندر ایک گھر ہے، اس گھر میں حضور کی قبر اطہر تھی تاکہ ہر کوئی نہ آئے نہ جائے، اور آج تک اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ایسا ہے نا، آج کل تو 3 دیواروں کے حصار میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر، 3 دیواریں دی ہوئی، 1 2 3، اور کسی دیوار میں دروازہ نہیں ہے، دروازہ بھی نہیں کسی دیوار میں کھول کر اندر جائے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی قبر اطہر کو اتنا محفوظ رکھا ہے شرک اور کفر سے۔ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ اما عائشہ صدیقہ کی قبر کہاں ہے، جابر بن عبداللہ کی کہاں ہے، ابو ہریرہ کی کہاں ہے، ابو ایوب انصاری کی قبر کہاں ہے، معلوم ہی نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے سرٹیفائڈ نیک لوگ تو یہی تھے، ان سے بھی کوئی بڑا ہے کیا؟ اللہ نے ان کی قبروں کو اس دھند سے، اس دھوئیں سے، اس تاریکی سے بچا کر رکھا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں کہ میری آنکھیں بھی اللہ نے بنائی، میرے کان بھی اللہ نے بنائے، میری زبان بھی اللہ نے بنائی، لیکن نظر نیاز دوسروں کے میں جھکنا، سلام کرنا، تعظیم کرنا، یہ کسی اور کے حوالے، اپنے مالی صدقات، مالی نظریں دینا، یہ بھی کسی اور کے میں۔ بڑے بڑے جانور پال رکھیں گے سارا سال، اور پھر ایک دفعہ جائیں گے اور جا کر مزار کو نذرانہ دے کر آ جائیں گے، پھر صاحب خوش ہو جائیں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی، اعمال نہیں کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے نہیں کہ اللہ نے فرمایا میری اطاعت کر کے چل، یہ نہیں، سارا سال اللہ کی نافرمانیوں میں گزار کر سال میں ایک دفعہ عرس کر لیا، سال میں ایک دفعہ قوالی کروا لی، سال میں ایک دفعہ حاضری دے کر آ گئے، سب کچھ معاف۔ کیوں جی؟ یہ بس یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہمارے پیر جی ہیں، ہم ان کے مرید ہیں اور یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، یہی عقیدہ ہے نا، اس لیے تو عمل نہیں کرتا۔ نمازیں بھی چھوڑی ہوئی ہیں، روزے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، زکوٰۃ بھی چھوڑی ہوئی ہے، اچھے کام بھی چھوڑے ہوئے ہیں، حرام بھی کھا رہا ہے، کس سہارے پر؟ کہ یہ ہماری جان چھڑوائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تو صاف وہ انکار کر رہے ہوئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اچھا جی، یہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا کہ تم میری ربوبیت کو تو مانتے ہو نا، آپ ان سے پوچھئے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کے لفظ سے خطاب کر کے کہے کہ آپ کہیے، آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون بھیجتا ہے آسمان سے اور زمینوں سے؟ آسمان زمینوں سے جو چیز اگ کر آتی ہے تمہارا رزق، یہ کون دیتا ہے؟ آسمانوں سے جو پانی کی شکل میں رزق آتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ تمہارے کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کان کس نے تمہیں بنا کر دیے ہیں اور آنکھیں کس نے تمہیں بنا کر دی ہیں؟ کان سے مراد قوت سماعت ہے، اللہ نے کان کی شکل بھی عجیب بنائی، انسان کے شکل کے بالکل مناسب اس کا نقشہ ہے، اور اللہ نے اس کو گول گول ابھرا ہوا بنایا۔ ایسے بھی تو خالی سوراخ کافی تھا، خالی سوراخ بھی تو کافی تھا نا، اسے آواز تو چلی جاتی، لیکن اللہ نے نظام بنایا، اور شکل کے حساب سے اس میں خوبصورتی ہے۔ کسی انسان کے 2 کان کاٹ دو، شکل دیکھو کیسی بری لگتی ہے۔ اچھا، پھر اس کان میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ آپ تو صرف ایک کان سمجھتے کان ہے، یہ اللہ نے ایک بہت بڑا نظام اس کے اندر رکھا ہے۔ اس کے پیچھے، کان کے پیچھے 2 تھیلیاں پانی کی بھری ہوئی، 2 جھلیوں کے اندر پانی ہے، جیسے پانی میں پتھر پھینکتے ہیں نا تو پانی ہلتا ہے، تو اسی طرح جو آواز جاتی ہے نا کانوں میں ٹکراتی ہے تو وہ پانی کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ لہریں اندر انسان کی قوت عقل ہے انسان کا، وہاں تک آواز پہنچاتی ہے۔ اب انسان کی عقل محسوس کرتی ہے کہ یہ بری آواز ہے، اچھی آواز ہے، گندی آواز ہے یا خوبصورت آواز ہے، یہ عقل کے ذریعے انسان پہچانتا ہے، کانوں کو پتہ نہیں لگتا، کانوں میں خالی آواز آتی ہے۔ تو ایک کان کے اندر 4000 مسلز ہیں، 4000 عصبات ہیں، پٹھے ہیں، جو سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور سن کر دماغ تک پہنچاتے ہیں۔
اچھا، اللہ نے ذکر یہاں کان کا پہلے کیا ہے، آنکھ کا بعد میں کیا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آنکھ ہے۔ آنکھ بظاہر تو ہمیں جو ہے نا کنچا نظر آتا ہے، لیکن پتہ ہے اس آنکھ کے اندر پردے کتنے؟ آج تک ڈاکٹر آنکھوں کے اندر پڑی ہوئی رگوں کو ناپ نہیں سکے کہ کتنی ہے۔ آنکھ کے بالکل بیچ میں سوراخ میں، آنکھ کے بالکل ڈلے میں بیچ میں سوراخ نظر آتا ہے، چھوٹا سا، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ یہ پانی اگر میلا ہو جائے نا تھوڑا سا تو موتی آنکھوں میں آ گیا، ڈاکٹر کہتا ہے جی موتی آ گیا، اس کو صاف کرنا پڑے گا، شیشہ لگائیں گے۔ تو پتہ نہیں کتنی جھلیوں کے اندر یہ آنکھ بند ہے، کتنے اس کے پیچھے کتنی وائریں ہیں لگی ہوئی جو دماغ تک انسان کو پہنچاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا تو آیا ہے، کوئی نبی ایسا تو آیا ہے کہ جس کی آنکھیں اللہ نے لے لی، لیکن کانوں سے محروم اللہ نے کسی نبی کو نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، اور قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے فراق میں اور جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ پیغمبر نبی نابینا تو ہو سکتا ہے لیکن بہرا نہیں ہو سکتا۔ کوئی نبی دنیا میں بہرا نہیں آیا، اس لیے کہ آنکھ ایک حد تک کام کرتی ہے لیکن کان بہت دور تک کام کرتے ہیں۔ کسی کی آنکھیں نہ ہوں تو شکل بھی بری لگتی ہے، کان اسے نہیں سنتا، شکل پہ کوئی اثر نہیں آتا۔ اس حساب سے دیکھیں تو آنکھیں افضل ہیں۔ بہرحال اللہ نے کان کا پہلا ذکر کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے انسان کے کان بنتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب اس کی پرورش ہونا شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان کا دماغ اور اس میں پہلے کان بننا شروع ہوتے ہیں، باقی اعضاء بعد میں بنتے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ پہ اللہ نے جب کان اور آنکھ کا تذکرہ کیا تو کان کو پہلے ذکر کیا۔ اور کان بڑی چیز ہے، کہتے ہیں کہ جس انسان کے کان کام نہ کریں پیدائش سے اس کو عقل بھی نہیں آتی، وہ بے عقل بھی ہوتا ہے۔ عقل کہاں سے سیکھے گا؟ جب سنے گا، تجربے کرے گا، جب ہی نا۔ لیکن آنکھوں کے بغیر عقل آ جاتی ہے۔ جس کی آنکھیں نہ ہوں، مادرزاد آنکھیں نہیں لیکن عقل اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بلکہ بعض نابیناؤں کے اندر تو بہت بڑی خصوصیات اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور حدیثوں میں آتا بھی ہے کہ من سلب تو کریمتہ ہے فما رضیت لہ الا الجنہ، کہ میں اگر کسی کی آنکھیں لے لوں، اللہ فرماتے ہیں، تو میں قیامت کے دن جنت کے علاوہ اس کے لیے کسی درجے کے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی وہ جنتی ہے پکا، بشرطے کہ شکر کرے، شکوہ اللہ تعالیٰ سے نہ کرے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں، وَمَن يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، ایک زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اللہ، اور ایک مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، اسے انڈا پیدا ہوا، انڈا مرا ہوا، اس میں کوئی جان نہیں۔ پھر انڈے سے بچوزہ پیدا ہوا، مردے سے زندہ ہوا۔ اسی طرح زمین ہے، یہ مردہ ہے لیکن اس سے جاندار چیزیں، درخت، پودے، کھیتیں اس سے زندہ ہیں، یہ بڑھتی ہیں، یہ زندگی ہے۔ زمین سے یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ حضرات نے لکھا ہے کہ بھائی آپ نے ایک سیب کا درخت لگایا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو سیب لگے ہیں درخت سے لگے ہیں؟ درخت کو کاٹو، ہے کوئی اس کے اندر سیب؟ درخت میں سیب پڑے ہوئے کیا؟ نہیں، کہاں سے آ رہا؟ اب ہم سوچتے نہیں ہیں کہ درخت تو خالی لکڑی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ رزق کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے بھائی۔ اس کے اندر مٹھاس کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین میں تو مٹھاس نہیں ہے، نہ درخت میں مٹھاس ہے۔ درخت کو کاٹ کے چکو تو وہ بھی پھیکا ہے، بعض درخت تو کڑوے ہوتے ہیں، پھل میٹھا دیتے ہیں، تو وہ درخت سے تھوڑی مل رہا ہے، وہ تو تمہیں اللہ دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ رزق آ رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ میں ہی پیدا کرتا ہوں۔ انسان کے پیٹ میں سے لطفہ نکلتا ہے، منی کا قطرہ، یہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اس سے انسان بن جاتا ہے۔ مردہ سے زندہ ہوا، ایک جاہل سے عالم بن جاتا ہے، عالم سے جاہل بن جاتا ہے، مردے سے زندہ، زندے سے مردہ۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر فرمایا اسی طرح وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ زمین اور آسمان کے درمیان اور زمینوں سے آسمان تک جتنے معاملات ہیں، ان سب کی تدبیریں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی کو کوئی مجال نہیں ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تدبیر کو آڑے آئے اور اس کو رکاوٹ ڈال کر اس کو بند کر سکے۔
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جواب میں کیا کہیں گے کہ اللہ. یہ کام سارے اللہ کرتا ہے، یعنی اللہ کو رب ماننے کے لیے سب تیار، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آگے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، رب تو مان لیتے ہو لیکن الہ اور معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، سجدے اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنی جانی مالی نیاز مندیاں اس کے دربار میں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں. مانتے سب ہیں کہ ہاں جی، یعنی اللہ کو مانتے تو ہیں، اللہ کی ماننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اللہ کو تو سب مانتے ہیں، کہاں جائیں گے، تو مجبوری ہے. اللہ کو مانے بغیر تو کوئی دیکھیں اللہ کو رب ماننا آسان کام ہے، معبود ماننا مشکل کام ہے کہ عبادتیں کرنی پڑتی ہیں. اب ہر مسلمان اللہ کو مانتا کہتا ہے یہ کام میرا اللہ کر رہا ہے، اولاد مجھے اللہ نے دی، رزق مجھے اللہ دے رہا ہے، لیکن جب اس باری آتی ہے عبادت کی تو پھر نظریں، نیاز، دعائیاں، تعظیمیں، سجدے، جھکنا، یہ سب اللہ کے علاوہ دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے. اور ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے جبھی تو یہ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا افلا تتقون. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فذلکم اللہ ربکم الحق، یہی تمہارا رب سچا رب ہے. جب رب سچا ہے تو معبود بھی وہی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو پھر حق کے بعد تو گمراہی ہے. جب رب اس کو مان لیتے ہو نا تو جو رب ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. جو رب نہیں ہے اس کی عبادت نہیں ہوگی. تو رب تو اللہ کو مانتے ہو تم خود، اب اس معاملے میں تو تم سچ بول رہے ہو لیکن دوسری طرف گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا حق کے بعد تو صرف گمراہی ہے. اور یہاں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب ایک آدمی، یہ کہیں راستہ نہیں ہے کہ ایک چیز حق بھی ہو اور باطل بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک چیز یا تو حق اور سچ ہوگی یا پھر باطل اور گمراہی ہوگی. حق بھی ہو باطل بھی ہو، دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتی، درمیان میں کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، یا حق یا پھر باطل. اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا جب ہو گیا، اب دوسروں کو معبود ماننا اور دوسروں کی بات کرنا گمراہی ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے دین، صحیح دین پر